میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 66، اس کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر کا عنوان یہ قائم کیا ہے کہ جو شخص وہیں بیٹھ گیا جہاں مجلس ختم ہوئی ہے، اور جس شخص نے مجلس کے حلقہ میں خالی جگہ دیکھی تو وہ وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے نیچے حدیث نمبر 66 لائے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ اور ابو مرہ عقیل بن ابی طالب کے آزاد شدہ غلام نے ان کو خبر دی از ابو وائل واقد الیسی، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت 3 شخص آئے، یعنی کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، صحابہ کرام بیٹھے ہوں گے اور کوئی دین کی بات ہو رہی ہوگی، ایسے مجلس سجی ہوگی۔ کہتے اس وقت 3 شخص آئے، 2 تو آقا علیہ السلام کی طرف بڑھ کر آگے آ گئے، جب حضور علیہ السلام کو دیکھا وہ مجلس کے اندر آ گئے، اور ایک شخص چلا گیا، وہ آیا، اس نے دیکھا اور وہ گزر کے چلا گیا۔ وہ دونوں آقا علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو گئے، ان میں سے ایک نے حلقہ میں کشادگی دیکھی تو وہ وہاں بیٹھ گیا، یعنی کہ جب دیکھا تو مجلس کی طرف آئے تو دیکھا کہیں بیٹھنے کی جگہ ہے، بھائی ہلانگنا بھی نہیں پڑتا اور جگہ بھی فل ہو سکتی ہے، تو اس نے جا کر وہ جگہ پوری کر دی، کشادگی دیکھی تو وہ وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا، یعنی کہ بیٹھا مجلس میں لیکن پیچھے بیٹھا، اور تیسرا پیٹھ موڑ کر چلا گیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا سنو، کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے متعلق خبر نہ دوں؟ یہ جب ہمارا علمی مذاکرہ چل رہا تھا تو یہ 3 شخص آئے تھے، فرمایا ان کی خبر نہ دوں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پناہ دے دی، وہ جو کشادگی دیکھی تو اندر آ کے بیٹھ گیا، اس نے دیکھا علمی درس چل رہا ہے اور وہ آ کے اندر آ کے بیٹھ گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ علمی حلقات کے اندر آ کے بیٹھنا اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے۔ اللہ کی پناہ کا معنی یہ جہاں علمی تکرار ہوتی ہے وہاں سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے، اور جب انسان کو سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے تو علم ایک ایسی چیز ہے جس سے بندہ اپنی غلطیاں دور کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی، اور دوسرے نے اللہ سے حیا کی، اللہ بھی اس سے حیا فرمائے گا۔ وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا، اس نے دلچسپی نہیں لی تو اللہ بھی اس سے حیا فرمائے گا، اور تیسرے نے اعراض کیا، وہ پیٹھ موڑ کے چلا گیا، سو اللہ بھی اس سے اعراض فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پردہ ہی فرمائے گا، کیونکہ وہ مڑ کے چلا گیا نا، تو مڑ کے چلا گیا سمجھو اس نے خیر کو ٹھوکر مار دی، جو آگے بیٹھ گیا وہ پناہ میں آ گیا، اور جو وہیں پیچھے ہی بیٹھ گیا اس نے حیا کی، حیا کا معنی رکنا، وہ رک گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بھی اس کی طرف سے رک گیا، اور جو پیٹھ موڑ کے چلا گیا وہ خیرات سے دور رہ گیا، اس کو کچھ نہ ملا۔ اب اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ سیکھنے کو یہ ملا کہ دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہمارے قاری عامر صاحب غالباً صبح فجر کے بعد درس دیتے ہیں یا کسی موقع کسی نماز میں درس دیتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ نمازی حالانکہ 5 سے 8 منٹ کا درس ہوتا ہے، تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض نمازی جلدی نماز پڑھ کے جانے کی کرتے ہیں۔ آپ کسی کو شرعی مجبوری ہے تو پھر تو جانا سمجھ میں آتا ہے، اور اگر کسی کو کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، باہر جا کر گلی میں بھی کھڑے ہی ہونا ہے
تو پھر وہ کیوں خیر کو ٹھکرا کے گیا ہے؟ وہ کیوں اللہ کی پناہ کو ٹھکرا کے گیا ہے؟ باہر جا کر بھی تو کھڑا ہی ہونا ہے نا، تو وہ یہاں پر بیٹھ جائے، بیٹھ کر یہ تصور کرے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو اللہ کی پناہ میں شیطان مردود سے تو بچا ہوا ہوں۔ اس طریقے سے جب بھی کبھی علمی مجلس دیکھیں، چاہے اس مسجد میں یا کہیں بھی، تو کچھ نہ کچھ خیر ضرور حاصل کیا ہے۔ علمی مجالس کو فرمائیں کہ یہ کیاریے ہیں، اس کی تشبیہ دی ہے کہ یہ کیاریے ہیں، اور جب کبھی ان کے قریب سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو، جیسے بکری چرتی ہے نا، تو فرمایا کہ جب ادھر سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو۔ یہ علمی مجالس ہے، یعنی کہ علم جو ہے یہ بھی کھانے پینے کی چیز ہے، روحانی کھانا پینا ہے۔ اور جس بندے کے پاس علم جتنا زیادہ ہوتا ہے اس بندے کے اندر غلطیاں اتنی کم ہوتی ہیں۔ اس کی یوں لے کہ ساری رات عبادت گزار عبادت کرے، ساری رات عبادت گزار عبادت کرے، اور ایک عالم سوئے، اس عالم کا سونا اس عبادت گزار کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کی وجہ عبادت گزار جو عبادت کر رہا ہے اس کا عبادت کرنا ایک اچھا عمل ہے، لیکن کیا معلوم کتنی غلطیاں کرتا ہو اور اس کا علم ہی نہ رکھتا ہو۔ عالم جب 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کے پورے لوازمات کے ساتھ پڑھے گا، بڑی دیانتداری کے ساتھ پڑھے گا، تو ایک عالم کی اور عام نمازی کا تو کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے نا۔ اس لیے کہا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا علم سیکھیں، تاکہ آپ کی نماز جتنی زیادہ پختہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا اجر بھی مرتب ہوگا۔ یاد ہے آپ کو وہ حدیث پڑھی تھی 10 گنا سے 700 گنا تک ملتا ہے۔ تو جتنا زیادہ نماز کے اندر پختگی، اس کے ارکان، اس کی الفاظ کی ادائیگی اور ساری چیزوں کو جتنا مضبوطی اس کے ساتھ ادا کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ اب ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں آج، اور اس حدیث کے مضمون کو یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث آئی ہے۔ آقا علیہ السلام کی شان اختیار کا انکار کرنے والے اس حدیث کا جواب دیجیے گا کہ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اختیار کی نفی کی جاتی ہے۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد مجھے بتائیے گا کہ آقا علیہ السلام ایک مختار کل ہے کہ نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر یاد کر لیں، حدیث نمبر ہے 67، باب نمبر 9، کتاب العلم۔ علامہ ابن سیرین از عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ از والد خود کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مضمون کو ذہن میں رکھیے گا۔ آقا علیہ السلام اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک انسان نے اس کی مہار یا لگام پکڑی ہوئی تھی۔ کسی صحابی رضی اللہ عنہ پکڑی ہوگی نا، تو وہ جس نے حدیث روایت کی ان کا نام نہیں آتا ہوگا، تو انہوں نے پھر اس طرح روایت کر دی کہ ایک انسان نے لگام پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے، کافی سارے صحابہ کرام تھے نا، جب بھی تو اونٹ کے اوپر چڑھ کے بات فرما رہے تھے، فرمایا آج کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے، صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش رہے، ہم نے گمان کیا کہ آپ ان قریب اس دن کے نام کے سوا کوئی اور نام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج قربانی کرنے کا دن نہیں ہے، یوم النحر نہیں ہے، عید الضحیٰ نہیں ہے، عید الضحیٰ عید شرعی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا آج یوم النحر نہیں ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے یہ پوچھا آج کون سا دن ہے، تو سب کو پتا ہے کہ قربانی ہو رہی ہے، یوم النحر ہے، عید الضحیٰ کا دن ہے، کسی نے جرت نہیں کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں ڈر اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں حضور علیہ السلام آج عید الضحیٰ کا نام ہی نہ کہیں بدلنا چاہتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، ہم نے کہا کیوں نہیں، نام کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ عنقریب آپ اس مہینے کے نام کے علاوہ کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ الحرام کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، پھر آگے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال
اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان اس طرح حرام ہیں جس طرح یہ آج کے دن اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہے۔ ایک سوال یہ کیا، 3 سوال کیا نا، ایک کیا کہ آج کا دن کیا ہے، دوسرا سوال کیا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، اور ایک سوال اور کیا آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے۔ آپ مکہ میں کھڑے تھے نا، یہ کون سا شہر ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم خاموش رہے اس لیے کہ کہیں حضور علیہ السلام اس شہر کا نام بھی پتہ نہیں بدلنا چاہتے ہیں۔ اب مکہ کا نام مکہ کس نے رکھا ہے؟ مکہ کا نام، شہر مکہ کا نام مکہ تو قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا نام مکہ رکھا ہے۔ آپ اس سے اندازہ رکھیں، اندازہ کریں کہ ایک آیت کریمہ میں ایک شہر کا نام آ چکا ہے، لیکن صحابہ کرام کا پھر گمان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کہیں نام چینج نہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو معنی یہ کہ اختیار رکھتے ہیں کہ اگر جب کوئی حکم قرآن مجید میں آ گیا، حضور چاہیں تو اس کو منسوخ کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو اس کا اختیار دیا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں آقا علیہ السلام شریعت کے تابع ہیں، بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں آقا علیہ السلام شریعت کے تابع ہیں، میں کہتا ہوں مصطفیٰ خود شریعت ہے، بس یہ اتنا ہی فرق ہے۔ آقا علیہ السلام شریعت کے تابع نہیں، مصطفیٰ کی ذات خود شریعت ہے۔ آقا علیہ السلام خود ایمان ہے، ہم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ آقا علیہ السلام تو خود آپ کی ذات ایمان ہے۔ تو کوئی حکم قرآن مجید میں آ جائے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اختیار نہیں ہے، آپ بدل نہیں سکتے حکم، تو یہاں پر اس آیت کی حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم خاموش رہے کہ کہیں اس شہر کا نام بھی چینج نہ کرنا چاہتے ہو۔ کیا صحابہ کرام کو پتہ نہیں کہ اس کا نام تو قرآن کی آیتوں میں آ گیا مکہ؟ لیکن اس کے بعد پھر بھی صحابہ کرام کا کنسپٹ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام چاہیں تو کوئی آیت کریمہ نازل ہو چکی ہو، آقا علیہ السلام اپنے فرمان سے وہ حکم منسوخ کر سکتے ہیں۔ اس سے علماء کرام نے دلیل لی ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید کی آیت کو سنت مصطفیٰ سے منسوخ کیا جا سکتا ہے، اس کے حکم کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام شریعت کے اندر مجبور نہیں ہے، میرے مصطفیٰ شریعت کے شہنشاہ ہیں۔ آقا علیہ السلام چاہیں تو کسی کو منع کرتے ہیں، چاہیں تو کسی کو حکم دے دیں۔ اب روزے کے اندر بہت سے کام ممنوع ہیں، تو کسی سے کوئی کام ممنوع ہو گیا، کسی سے کوئی کام ممنوع ہو گیا تو ظاہر اس کا کفارہ ہی بنے گا، اب اس کا کفارہ بنے گا۔ آقا علیہ السلام کے پاس آ گئے، عرض کی حضور کوئی کام ایسا ہو گیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے روزے کا جو کفارہ ہے اس کو بیان فرمایا کہ وہ 2 مسلسل روزے رکھو یا مسکین کو کھانا کھلاؤ، وہ پورا آپ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا حضور مدینے میں تو مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں۔ آقا حضور میں تو یہ تاب نہیں لا سکتا ہوں، میں تو بہت غریب آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد کوئی دربار رسالت میں آیا اور کھجوریں دے گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ روزے کے کفارے والے صاحب کہاں ہیں، ان کو بلایا۔ جب ان کو بلایا گیا وہ فرمایا کہ یہ کھجوریں لے لو اور جاؤ جا کے مساکین میں بانٹ دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگے حضور مدینے میں تو مجھ سے زیادہ کوئی مسکین ہی نہیں ہے، کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بات کہی تو آقا علیہ السلام مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ آقا علیہ السلام کے داڑھی مبارک نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ کہ ایک تو کام وہ ہو گیا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر غربت اتنی زیادہ ہے کہ کفارہ نہیں دے سکتے، اب کفارے کا اہتمام کیا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا مسکین نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ، خود کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، کفارہ ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ روزے کے کفارے کا حکم تو قرآن کی آیت کے اندر آ گیا ہے، یہ جو الگ سے ایک سہولت دی جا رہی ہے یہ کس حکم کے تحت دی جا رہی ہے؟ یہ اس حکم کے تحت دی جا رہی ہے کہ میرے مصطفیٰ شریعت کے اوپر شہنشاہ ہیں، چاہے تو کسی چیز کو ایڈ کر دیں، چاہے تو کسی چیز کو منع کر دیں۔ آپ دیکھیں نا
ہم کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو آپ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے مسلمان کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور بخاری مسلم کی کتابیں اٹھا کے ان میں آئی احادیث پڑھ لیں. تقریباً مدینہ میں آنے کے بعد 16-17 ماہ تک مسلمان مدینہ میں آ کر بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر حکم آیا کہ آپ اپنا چہرہ بیت المسجد الحرام کی طرف کریں. ٹھیک ہے. اب یہ تو حکم قرآن مجید کے اندر ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, یہ حکم قرآن مجید میں ہے. لیکن بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم تھا وہ کس نے دیا تھا؟ وہ قرآن پاک کی کون سی آیت میں؟ وہ کس تحت تھا؟ وہ کس تحت تھا؟ وہ آقا علیہ السلام کی حکم سنت کے تحت تھا. آقا علیہ السلام ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو تمام مسلمان ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو اس بات کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو مدینہ میں آنے کے 16-17 ماہ تک جو مسلمانوں نے نمازیں پڑھی ہیں اور مکہ کا سارا دور جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں, تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, اس کا تو ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے. یہ کس کے حکم کے تحت تھا؟ یہ مصطفیٰ کے حکم کے تحت. تو اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں جو اس وقت نہیں ہے, کیونکہ یہ 15-20 منٹ کا درس ہوتا ہے, میں لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو یہ بتانا چاحتا ہوں کہ یہ نقطہ کلیئر کر رہا ہوں صحیح بخاری کی اس حدیث سے کہ آقا علیہ السلام شریعت پر حاکم بھی ہے اور شہنشاہ بھی ہے. حضور علیہ السلام چاہے تو کوئی آیت قرآن مجید میں آ چکی, آقا علیہ السلام اس حکم کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں. حضور علیہ السلام اس میں رعایت کا پہلو بھی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل نے آقا علیہ السلام کو جہاں تقرینی اختیارات سے نوازا ہے, وہاں آقا علیہ السلام کو اختیارات تشریعی سے بھی نوازا ہے. آقا علیہ السلام صرف اس شریعت کی ہی پیروی نہیں کرتے جو قرآن پاک کے لفظ کی صورت میں آ گئی ہے, نہیں, جو قرآن پاک کے لفظ کی صورت میں آ گئی وہ بھی شریعت ہے, اور جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلے گی وہ بھی شریعت ہے. شریعت کے 2 دروازے ہیں, ایک دروازہ قرآن ہے, ایک دروازہ زبان رسالت ماں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق.